اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کے جیل ٹرائل سے متعلق نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیے جانے کا فیصلہ پورے پاکستان میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیے جانے پر جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں بعض تجزیہ کار اس عدالتی فیصلے کو پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون اور دوسری عمران مخالف قوتوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی طرف سے خفیہ دستاویزات عام کرنے، غائب کرنے اور ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے ان کو غلط استعمال کر کے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے متعلق سائفر کیس کی جیل میں کارروائی کے خلاف ملزم کی انٹرا کورٹ اپیل کی منظوری کا فیصلہ کسی فریق کی فتح اور شکست نہیں۔ اس مرحلے پر یہ فیصلہ کسی کے لیے قانونی طور پر مفید یا نقصان دہ نہیں، بلکہ یہ ایک تکنیکی نکتے پر فیصلہ ہے اور اصل کیس کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ منظور کی جانے والی اپیل کے خلاف حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں بھی جا سکتی ہے اور خلا دور کر کے نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر سکتی ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے اسے حکومتی اور پی ٹی آئی کی فتح ناکامی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے خیال میں ان کی یہ فتح ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے جیل کے ٹرائل کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی، اس میں اس ٹرائل کے لیے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن اور تکنیکی بنیادوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جیل میں ٹرائل کا کوئی اختیار یا قانون چیلنج نہیں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو تکنیکی خلا تھا وہ عدالتی فیصلے میں دور کر دیا گیا۔ عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کے لیے بینچ کا تقرر بھی درست قرار دیا اور یہ بھی واضح کیا کہ غیر معمولی حالات میں بند کمرے یا جیل میں سماعت ہو سکتی ہے۔ یہ خلا دور ہونے کے بعد اب اگر حکومت چاہے تو نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر سکتی ہے اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے جیل میں ٹرائل کے لیے دیگر وجوہات کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی کا بیانیہ بھی اہم ہے۔ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس بنیاد پر وہ عدالتوں میں پیش ہونے سے گریزاں رہے۔ سیاسی طور پر اس فیصلے کا اس کے ماں سوائے کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا کہ اگر ٹرائل کی ساری کارروائی اثر نو شروع ہوتی ہے تو اسے فیصلے تک پہنچنے میں کچھ مزید وقت لگے گا، جبکہ فیصلہ عدالت نے دستیاب ثبوتوں اور شہادتوں کی روشنی میں ہی کرنا ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تقاضا کے پاس دستاویزات جو چلان کا حصہ بنائی گئی ہیں وہ واضح ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق جیل ٹرائل ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ موجودہ کیس میں تو جیل ٹرائل کے لیے کئی ایک جواز موجود ہیں، جن میں سفارتی امور سب سے اہم ہو سکتے ہیں۔ ملزم کی سیکورٹی اس کے علاوہ ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل پہ بظاہر تو شادیاں نے بجانے والی کوئی چیز نہیں، بلکہ شعور کے ساتھ دیکھا جائے تو اپیل کی ایک نکتے پر منظوری کے ماں سوا پی ٹی آئی چیئرمین کو کیا حاصل ہوا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب حکومت کو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، جہاں کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز جسٹس فائز عیسیٰ ہوں گے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے پاسدار ہیں۔ معروف وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ اس فیصلے نے حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ قانونی طور پر حکومت ایک بار پھر نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے اور ان قانونی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے جو کہ پہلے نوٹیفیکیشن میں پورے نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کو پھر عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ انعام الرحیم کے مطابق اب حکومت کو سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا اور سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اب یہ آسان نہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے بینچ بنوا لے اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لے۔ اس فیصلے سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ عدلیہ ایک بار پھر غیر جانبداری اور آزادی کی طرف جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جس کے تحت سائفر کیس کی سماعت جیل کے اندر ہو رہی تھی۔ انٹرا کورٹ اپیل کے اس مختصر فیصلے میں عدالت نے 29 اگست کو جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ مجاز قانونی اتھارٹی کے بغیر جاری کیا گیا اور یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 352 میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ حکومت نے اس حوالے سے پورے نہیں کیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।